السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر پرندوں کا چور پکڑا گیا ہے۔ اس چور کو سپورٹ کرنے والے، اس چور کے راستے، انٹری اینڈ ایگزٹس بھی واضح ہو چکی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ دلیل کے ساتھ یہ لوگ بے نقاب ہوں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بے حس جانور بغیرت پرلے درجے کے گندے ترین غلیظ لوگ، ان کے اندر احساس ہی نہیں اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا، جو محنت کر کے پیسے جوڑ کر یہ شوق کر رہے ہیں اور ایک رات میں ان کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ ان کو ترس نہیں آتا؟ کیا پیسہ سب کچھ رہ گیا ہے اور پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام کرو؟ میں نے چند دن پہلے پوسٹ لگائی، اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کنیکشن ان واقعات کے ساتھ ہے۔ ایک چور ہے جو کہ لوگوں کے شیڈوں میں طوطے چوری کرتا ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کی تصویر انشاءاللہ میں لگاتا ہوں، ابھی آپ دیکھنا اس طرف ہے، اس طرف ابھی تصویر آئے گی۔ یہ ہے وہ چور جو کہ لاہور میں رہتا ہے، ماجی یا ماجو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک نمبر کا یہ چرسی ہے، پاؤڈری ہے، پولیس ڈرتے مارے اس کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ یہ اتنا پاورفل ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے شیڈ صفائی کر جاتا ہے، اینڈ لوگوں کو دکھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں۔ کیا پرواہ اس وقت ہوگی جب آپ کا شیڈ چوری ہوگا، پھر آپ اس پہ سٹینڈ لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس بندے نے دوران تفتیش مختلف لوگوں کے نام لیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی سارے لوگوں کے نام لیے۔ اب اس کے اوپر لوگ بلا تحقیق باتیں پھیلا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں، میں نہیں، دین اسلام سمجھتے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کے اندر کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، تو آپ کا حکم کیا ہے؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ کیوں؟ یہ نہ ہو فتصبحوا علی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا ہو جائے گا کہ آپ کو شرمندگی ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ آپ ایسے کسی کے بارے میں باتیں پھیلا دو بغیر تحقیق کے جس پہ بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ تو کئی باتیں 90% سے زیادہ ثابت ہو چکی ہیں، لیکن مجھے حق نہیں، میں پولیسی وہ تفتیشی نہیں ہوں، تفتیش میں نے نہیں کی، میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو جب منظر یہاں پہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن جو ملزم ہیں، جن پہ الزام لگا ہے، ان سے میں 5 کلومیٹر ضرور ہٹاؤں۔ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے صحبت کے بارے میں کہ کسی خوشبو والے کے ساتھ بیٹھو گے نا، اچھی خوشبو بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، جاتے وقت کپڑوں میں بھی خوشبو آتی رہے گی۔ کوئلے والے کے ساتھ بیٹھو گے، چاہے آپ نے کوئلوں کو ہاتھ نہیں لگایا، چلتے چلتے داغ لگ جائے گا کپڑوں کو۔ سفید کاٹن شلوار قمیض پہنی ہو، کوئلے کا کام ہو رہا ہے، تو سفید کاٹن کو بھی داغ لگ جاتا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو جو لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں نا، چند دن انتظار کر لو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن بعد پتہ چل جائے گا۔ اور ان چیزوں میں تجسس تو ویسے ہونی بھی نہیں۔ یہ دیکھو، دس از دا سیڈ پارٹ۔ بغیرت کام تو کر ہی رہی ہے نا جب وہ بغیرتی ڈالی جا رہی ہیں۔ ادھر سے ہم چسخورے، ہمیں اتنی کیوریوسٹی ہے، بس بدنامی کرنے کے چکر میں ہے، وہ اس کی پوائنٹ پکڑے، وہ اس کو کرے، وہ اس کی شلوار کھینچنے کے چکر میں، وہ اس کی۔ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے پناہ مانگو ان چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے۔ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آج آپ کو یاد ہے یہ کون سا دن ہے؟ ٹوڈے از the 9th of November، جب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ ان کا ایک ویژن تھا کہ اس پاکستان کو ایسا عروج دینا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے کہ لوگ اس پہ، اسلام پہ صحیح عمل کر سکیں۔ اپنا موازنہ کرو نا انڈیا والوں کے ساتھ، انڈیا کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں، موازنہ کرو ان کے پاس کتنی آزادی ہے۔ وہ بندی لگانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سیکنڈ انڈین ثابت کر سکے جو ادھر مسلمان ہیں۔ چھوٹی سی مثال، شاہ رخ خان کو دیکھ لو، مرنے دم تک اپنے آپ کو انڈیا کا لوئل سٹیزن کہلا نہیں پائے گا۔
تو دعاؤں میں یاد رکھیں ان عظیم ہستیوں کو جن کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملی ہے نا. علامہ اقبال شاعر مشرق کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی نوجوانوں کو کس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ ایک شاہین کے ساتھ. شاہین کیا ہے؟ وہ پرندہ ہے جو باقی پرندوں کو اس بلندی تک پہنچنے نہیں دیتا. شاہین وہ پرندہ ہے جو شکار کیے ہوئے جانور کو منہ نہیں لگاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے. شاہین وہ پرندہ ہے جو بلندیوں پہ جانے کے بعد اڑتا ہے. شاہین وہ پرندہ ہے جس کی نظر دور تک جاتی ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے پاکستانی نوجوان. میں انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں، فخر کے ساتھ پاکستان آئے اور تھوکتا ہوں انگلینڈ پہ، اور فخر سے کہتا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں. اور یہ میرا ویژن ہے کہ انشاءاللہ ہم علامہ اقبال کی شاہین دنیا میں ثابت کریں گے کہ ایک پاکستانی نوجوان کیا صلاحیت رکھتا ہے. پیچھے چھوڑ دیں گے ان سب انگریزوں کو، گوروں کے غلاموں کو. انشاءاللہ چاہے وہ طوطوں کا کام کیوں نہ ہو. وہ کیوں کہتا ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ آپ جس مجال میں جاؤ، بزنس کر رہے ہو سب سے اوپر جاؤ، طوطوں میں ہو سب سے اوپر جاؤ، ہر میدان میں بلندیوں کو چھو. یہ ہے پاکستانی قوم، پاکستانی جوان کی خصلت. ہم چوریاں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، لعنت ہے. ہم بزدل ہیں، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی نہیں آتی. ہم چھپ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ یار میرے پیچھے نہ کوئی بھیجے اور میرے کر دے اور نہ آ جائے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اللہ اکبر. جن دوستوں کے گھر میں چوریاں ہوئی ہیں نا، وہ سب کے سب میرے پیارے دوست جن کو میں 10 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں. اب مجھے جو اوپر سے یاد آ رہے ہیں، شیخ فہیم جن کا فارم تھا ملتان کے پاس، چوری ہوئی. خرم اقبال نیو مسلم ٹاؤن میں جس کے گھر چوری ہوئی. مناوا میں میاں معین الدین بھائی چوری ہوئی. محمد حنیف کال آئی تھی مجھے 2 دن پہلے، شیخ صاحب پلیز میرے لیے کچھ کریں. رو رہا ہے. اس نے کہا شیخ صاحب میرا پارٹنر فوت ہو گیا، فہد آفتاب. کہتے شیخ صاحب مجھے 11 سالوں سے جانتے ہیں، میں کسی کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتا. میں کہ تیرا بھائی حاضر ہے، جہاں تک ریکوری کے علاوہ کوئی بندہ ثابت ہو رگڑ دیں گے. میں انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں پرنسپلز کے ساتھ، حالانکہ یہ پرنسپلز اسلامی ممالک میں سکھانے چاہیے. کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا. اور الحمدللہ 2009 سے جب سے اس کام میں آیا ہوں، میری والدین نے میری تربیت کی ہے کہ تمہارا کسٹمر ایک دفعہ نہیں، تمہارا کسٹمر ہمیں تمہارے فیس بک پہ، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ 20 دفعہ نظر آئے. لوگوں کا ساتھ دو، نوجوان نسل کو ساتھ لگاؤ، سب کا نصیب اکٹھا چلاؤ. مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، میرا ایک دوست ہے ڈون پاشا کاشف، اس کے البائنو ریڈ آئیز مر رہے تھے. تصدیق کر کے پوچھ رہے، اس طرح بے شمار ہیں. انہوں نے کہا شیخ صاحب البائنو ریڈ آئی 10,000 روپے ریٹ چل رہا ہے، آپ 3,000 روپے میں لے لو، میری جان چھڑاؤ. میں نے کہا نا، میں نے کہا میں تیری اس حالت کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. میں بکوا دوں گا، کسٹمر تمہارے پاس خود آئے گا. میں ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا تیرے سے. پوچھ لے، زندہ مثال ہے. میں بارگیننگ ضرور کرتا ہوں، اسلام نے یہ چیز کا حق دیا ہے. ایک بندہ تندرست ہے، سب کچھ ہے، میں 1,00,000 روپے کی چیز بارگیننگ اپنی مہارت کے ساتھ 100 روپے میں نکال لوں، وہ میری مہارت ہے. لیکن آپ چوریوں پہ اتر آؤ، چوریاں کروائیں. سبحان اللہ. یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو لوگ عزت خریدنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، عزت تلاش کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، پیسوں کے راج پہ عزت نہیں ملتی. پھر آپ میں اور سیاستدانوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کالے بھیڑیوں کو اس ہابی سے دور لے جائیں، ختم کر دیں. اگر یہ چور عدالت ہماری ان کو نہیں پکڑتی یا چھوڑ دیتی ہے بار بار مرغی چوری کی کیس کی وجہ سے، کیونکہ اوبیسلی یہ ابھی ایک رجسٹرڈ انڈسٹری نہیں ہے، ہم اس پہ ٹیکس نہیں دیتے، ہم بہت کچھ نہیں کرتے، تو رونا بھی اتنا نہ ڈالو. فینسیئرز کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی ہے. اگر ان بغیرتوں میں سے کوئی آپ کے گھر میں چھلانگ مار کے آئے، فائر مار دو سیدھا. سیلف پروٹیکشن میں پاکستانی لو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ کا کوئی دیوار ٹاپ کے آپ کے سامنے آئے، جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو نا، اپ لائنز میں، پیل فیلوز میں، شیخ صاحب کے کہنے پہ ایک 9mm پسٹل خریدو، آرمڈ لائسنس ویپن،
پاکستانی حکومت سے اجازت لے کر لائسنس رکھ کر لائسنس ویپن رکھے اپنی حفاظت کے لیے. جو چور آئے گولی ٹھوک دو ان بغیرتوں کو. ان کا یہی حل ہے. آخری پیغام، اپنی حفاظت کرنا خود سیکھے. اور جو لاسٹ چیز ہے، ان بغیرتوں کو بے نقاب کرو، ان کا ساتھ نہ دو، ان سے مال نہ خریدو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام پہ چلنے کی صحیح راستے پہ چل سکیں. اللہ تعالی ہمیں گندی صحبت سے دور رکھے. اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. It's saddening, very sad. انشاءاللہ حنیف بھائی، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا کہ شیخ صاحب میرا ساتھ دینا، خاموش نہ رہنا. اور جن جن لوگوں کے گھر چوریاں ہوئی ہیں، یہ میرا وعدہ ہے. انشاءاللہ میں وہ آدمی ہوں جس نے ہمیشہ عوام کی نمائندگی کی ہے اور کرتا رہوں گا مرنے دم تک. نہ ہی کسی سے ڈرا ہوں، نہ ہی کوئی اس ہابی میں ایسا پیدا ہوا ہے جو مجھے ڈرا سکے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، اب بھی موقع ہے. السلام علیکم.